صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روحانیت کی بات کرتے ہوئے اکثر ایک ٹرم سننے میں آتی ہے، مشاہدہ۔ یہ مشاہدہ ہے کیا؟ اس ضمن میں یہاں اکثر بات ہوئی کہ انسان کی روح جب لطیف ہوتی ہے اور اس کی پرواز بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو عام طور پر انسان کی دسترس میں نہیں ہوتی۔ مشاہدہ بھی انہیں میں سے ایک ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ایک جسم ہے اور ایک روح۔ جسم کی ساخت ایک مخصوص ہے جو ہم سب کو نظر آتی ہے، اور رب تعالیٰ نے انسانی جسم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اس کا ذکر چند اتوار پہلے ہوا تھا کہ وہ مٹی کہاں سے تھی، اس کو کھنکھناتی ہوئی مٹی کیوں کہا گیا، پھر کس طرح سے اس مٹی کو 20 دن تک پانی میں رکھا گیا، اور وہ پانی کہاں کا ہے یہ سب یہاں چند اتوار پہلے ذکر ہوا تھا۔ انسانی جسم تو مٹی سے بنایا گیا، لیکن انسانی روح نور کا حصہ ہے۔ اور اس نور کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا نور براہ راست رب تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم رب کی بندگی کرتے ہیں، اور رب کی بندگی بھی اس انداز میں کہ وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، وہ اتنی عظمت والا ہے، سب سے عظیم تر ہے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس کے ادنا سے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کریں۔ جب اس جذبے سے انسان رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کی روح اور مختلف حجابات جو ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہوتا ہے۔ جب وہ حجابات اٹھتے ہیں
تو اس کو جو چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں وہ مشاہدہ کہلاتا ہے، مشاہدہ ہے۔ آنے والے واقعات کا پتہ چل جانا، آنے والے کل کو دیکھ لینا، یہ مشاہدہ کی سب سے نچلی سطح ہے۔ اسی طرح ولایت میں کشف سب سے نچلی سطح ہے۔ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جس ولی اللہ کو کشف حاصل ہے وہ بڑے بلند مقام پر ہے۔ کشف ولایت کا انتہائی ادنا ترین مقام ہے۔ اسی طرح جب حجابات اٹھتی ہیں، انسان کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے، تو آنے والے کل کو دیکھ لینا، آنے والے واقعات کو دیکھ لینا، ان کا مشاہدہ کر لینا مشاہدے کی ادنا ترین قسم ہے۔ اور مشاہدے کی اعلیٰ ترین قسم مشاہدہ حق ہے۔ جب کوئی ولی اللہ مشاہدہ حق کے مقام تک چلا جاتا ہے کہ اس کو حق کا مشاہدہ ہونے لگے، حجابات اس درجے کو اٹھ جائیں کہ وہ حق کا مشاہدہ کرنے لگے، تو اگر کبھی وہ سرسری انداز میں آنے والے کل کا ذکر کر بھی دے تو وہ کبھی آپ کو وقت کا تعین نہیں کر کے دے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ مشاہدے کے اس مقام پر بیٹھا ہے جہاں وہ مشاہدہ حق کر رہا ہے، تو آپ کو کل آنے والے واقعات کا ذکر اگر آپ کے سامنے کرے اور اس کا وقت کا تعین کرے تو اس کو اس مقام سے اتر کر سب سے نچلی سطح پر جانا پڑے گا، جو کہ وہ نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جن اولیاء کرام سے آپ ملیں گے وہ اگر بلند مقام پر ہیں، اولیاء کرام کے بھی تو مقامات ہیں، تو آپ سے کبھی وہ آپ کو آنے والے کل کی خبر کم ہی دے گا، اور وقت کا تعین تو بالکل نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ہم لوگ یہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کب تک ہو جائے گا، اس کا جواب کبھی نہیں دے گا۔ اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ آپ کو آنے والے کل کی خبر دے دے، مجھے خبر دے دے، اور اس میں وقت کا تعین بھی کر دے کہ یہ فلاں سال میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو ایسا واقعہ ہو جائے گا، اور اگر وہ واقعہ ہو گیا تو میں تو بہت کمزور انسان، میں اسی آدمی کے پیچھے لگ جاؤں گا اور اس کی کہی ہوئی ہر بات، میرا ایمان چونکہ رب تو دکھائی نہیں دیتا مجھے، رب سے میں ہم کلام نہیں ہوتا، کہ رب سے ہم کلام ہونا تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھا۔
لیکن وہ آدمی میرے سامنے ہے، وہ ولی اللہ میرے سامنے ہے. تو میں رب کو چھوڑ چھاڑ کے اس آدمی کے پیچھے لگ گیا. تو میں تو بھٹک گیا. اب میرے بھٹکنے کا گناہ کس کے سر پر آیا؟ وہ شخص جس کے ذمے تو یہ کام تھا کہ وہ میرے جیسے گناہگار شخص کو راستہ دکھائے، رب کی راہ دکھائے، رب کی طرف راغب کرے مجھے. تو اس نے مجھے بجائے رب کی طرف راغب کرنے کے اپنی طرف راغب کر لیا یہ باتیں کر کے. تو میں گمراہی کی طرف گیا تو اس کا سارا گناہ اس آدمی پر آ گیا. جو ولی اللہ ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ تمام انبیاء کرام وہ دنیا پر میں اتارے گئے تھے اس لیے کہ وہ لوگوں کو صحیح سمت کی طرف لے جائیں، اور وہ سمت کیا ہے؟ رب ہے. اپنی امتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے تک پیغام حق پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں آئے وہ اپنی اپنی امت تک محدود تھے. تو قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں کہیں نہ کہیں ذکر آیا کہ وہ اپنی امت پر اتارے گئے. وہ امتوں تک محدود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے پیغمبر ہیں. انبیاء کرام کی اتباع میں اولیاء کرام کے ذمے بھی یہی کام ہے کہ وہ خلق خدا کو صحیح سمت میں بلاتے رہیں، ادھر رہنمائی کرتے رہیں ان کی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم ہو گیا. اب اولیاء کرام یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. وہ آدمی جس نے اس طرح کی کرامات دکھائیں اور اس طرح کی باتیں کی، اس سے مخلوق اس آدمی تک محدود ہو گئی. تو وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے ایک غلط کام کرنے لگا. اس لیے اولیاء کرام اجتناب کرتے ہیں ان باتوں پر. اگر کسی بات کو وہ اپنے باطنی نگاہ سے دیکھ بھی لیں کہ یہ واقعہ اس طرح رونما ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، وہ آپ کے سامنے، میرے سامنے اس طرح سے بات کو بیان کریں گے کہ اس میں یوں لگے کہ وہ گمان کو بیان کر رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا. آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اللہ کسی کی محنت کو اپنے ذمے نہیں رکھتا. پروردگار آپ پر مہربانی فرمائے گا، آپ کا یہ کام ہو جائے گا. آپ محنت کیجئے. درحقیقت دکھ چکا ہوتا ہے، رب اسے دکھا چکا ہوتا ہے، لیکن وہ محتاط انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ شخص بھٹک نہ جائے، یہ غیر اللہ پر یقین نہ لے آئے کہیں. تو وہ اس طریقے سے بات کہتا ہے. اسی لیے بعض کا لوگوں کو شک یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پیشگوئی کر رہا ہے بندہ، پریڈکشن سے. وہ پہلو بچا کے بات کر رہا ہوتا ہے.
جب کوئی ولی اللہ مشاہدے کے اس ادنا ترین مقام سے گزر جاتا ہے جہاں وہ واقعات کو دیکھتا ہے، اور وہ اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں حجابات اٹھ رہے ہوتے ہیں اور مشاہدہ حق کرنے لگتا ہے، تو اس کے نزدیک یہ کشف کرامات، یہ مشاہدہ، یہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. وہ انہیں پھر مداری کی شعبدہ بازی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے تو وہ رب کی عنایت، اس کی مہربانی کی، اس نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، حجابات ہٹا دیے. وہ شکر تو کرتا ہے لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے لیے ابھی ایک لمبا راستہ باقی ہے جو میں نے طے کرنا ہے. اگر وہ اسی مقام میں رہ گیا، اسی کی شہر میں گرفتار ہو گیا، تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو منزل کشف کرامات و مشاہدہ نہیں ہے، منزل تو یہ ہے کہ مجھے رب مل جائے. میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ جس بزرگ کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی خدمت میں بیٹھتا تھا، تو ایسی باتیں اکثر اس وقت کرتے تھے جب میں ان کے پاس تنہا ہوں اور کوئی تیسرا آدمی نہ ہو. تو مجھے فرمانے لگے کہ تو اردو سپیکنگ تھی تو اسی لہجے میں بات کرتے تھے کہ میاں میں نے تو ایک دن اللہ سے کہا کہ اٹھا اپنا سب کچھ لیا، مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنا ذکر چھوڑ جا. اب اس بات نے مجھے ایک دم سے ڈسٹرب کر دیا. ہر ان پڑھ اور کم علم انسان کی طرح میں نے بھی وہ ظاہری الفاظ کو دیکھا تو میں کانپ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. گھر آیا، جہاں نماز پہ بیٹھا تھا، نماز کے بعد تو وہ الفاظ میرے ذہن پہ سوار تھے، تو ایک دم سے دھماکہ سے ہوا کہ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے، بہت عظیم بات تھی کہ انسان اگر ہر چیز سے دور ہو جائے، ہر چیز کی غرض، اس کی خواہش ختم ہو جائے اور وہ صرف ذکر الہی مانگنے لگے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا کسی کا کہ وہ ذکر الہی میں کھو گیا. میرے جیسا گناہگار شخص جو اہمیت دیتا ہے روپے پیسے کو، دنیاوی کاموں کو، اولاد کو، جائیداد کو، مال و زر کو، جب میں اہمیت دیتا ہوں تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ رب نے ان چیزوں کو انتہائی حقیر جانا ہے. ان چیزوں کی وقت اتنی سی ہے، ایسی یہ بے وقت چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان سے دور رکھا. اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مانگی رب تعالیٰ سے کہ یا باری تعالیٰ
مجھے قیامت کے روز مساکین کے ساتھ اٹھانا. اور میں بھی کمال کا شخص ہوں کہ مجھے دعویٰ یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور مانگتا وہ ہوں جس کو ٹھکرایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم مرے جائیں گے تو میری ترقی ہو جائے، میری ٹرانسفر ہو جائے، میری پوسٹنگ ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میری اولاد پاس ہو جائے، میری اولاد یہاں چلی جائے، وہاں چلی جائے، لیکن یہ سب کچھ رب سے مانگتے ہوئے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو بڑی حقارت کے ساتھ کنڈیم کیا ہے. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارا ذہن ادھر کو نہیں گیا کبھی، یہ سوچ آئی ہی نہیں. میں اس میں الزام نہیں دے رہا کیونکہ میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں، تو اپنے آپ کو کون الزام دے. ہماری سوچ ادھر کو نہیں جاتی کہ یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں یہ تو رب کے نزدیک انتہائی حقیر ترین چیز ہے. اللہ کے جس بندے کے پاس ہم جا کے مانگ رہے ہیں کہ یہ دعا کر دیں کہ یہ دے دے اللہ، وہ خود ان چیزوں کو ٹھکرائے ہوئے. اگر ٹھکرائے ہوئے نہیں ہیں تو کم سے کم اس کی نظروں میں اس کی وقت کوئی نہیں ہے. تو ہم اس سے کیا کہنے جا رہے ہیں؟ تو بات مشاہدے کی ہو رہی تھی. میں معافی چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹ گیا تھوڑا. مشاہدہ ہو نہیں سکتا حاصل انسان کو کسی طرح بھی، کشف و کرامات حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو وہ شہر ہے جس کے چاروں طرف ایک انسرماؤنٹیبل فصیل قائم ہے، ایک ایسی دیوار جس کو سکیل نہیں کیا جا سکتا. اور اس شہر میں داخلے کا صرف ایک دروازہ ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہ تمام جہتیں ولایت کی، یہ تمام انعامات علم کے، یہ سب اور سب صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ سب حاصل کرنے کے لیے ہمیں بٹھانا ہوگا اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. وہاں سے جب نوازے جائیں گے، اس نور سے نہلا دیے جائیں گے، تو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی. رب تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا تب وقت کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو نہ پکڑ لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑنے کا مطلب یہ ہوگا جیسے بھیک مانگنے والا وہ کسی کے دروازے پر جا کے صدا لگاتا ہے، وہ صدا لگاتا ہے ان الفاظ میں جو اس گھر کے اندر رہنے والے کے دل پر اثر کر جائے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر اگر بیٹھا ہے انسان، تو پھر وہ کام کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں. عرف عام میں وہ سنت کی پیروی کرے گا پوری طرح سے، زندگی کو ڈھال لے گا سنت کے عین مطابق، کہ چھوٹے سے چھوٹا فعل، بڑے سے بڑا فعل عین سنت کے مطابق ہو جائے. اور جب ایک بار انسان عین سنت کے مطابق ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی زندگی قرآنی احکامات کے سانچے میں ڈھال لی. اور جب انسان قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا تو رب اس کا ہے. کسی صاحب نے بہت خوبصورت بات لکھی، اور ان کا اگلا سوال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. آپ کے پاس اکثر سوالات دہرائے جاتے ہیں، جس کے لیے میری تجویز ہے کہ میں سوالات کے تمام سوالات پہلے ٹیپو صاحب یا صابر صاحب سے مارک کر کے آپ تک جائیں، تاکہ جن سوالات کا پہلے جواب دیا جا چکا ہے وہ دہرائے نہ جائیں. بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت اگلی بات ہے کہ یہ کہنے کے بعد انہوں نے پھر سوال دہرا دیا. دل سے تمام آلائشیں ختم ہو جانے کی کیا نشانی ہے. بھائی اس پہ کئی ایک نشستوں میں گفتگو ہوئی ہے، اور تیسرا سوال بھی دہرایا ہوا ہے کہ مرید کو اپنے مرشد سے محبت، عقیدت اور احسان مندی کا اظہار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ بھی، اس پر بھی کئی بار بات ہوئی ہے. کسی صاحب نے لکھا ہے کہ چند ہفتے پہلے ہماری ہوٹل میں آپ کا لیکچر سننے کا موقع ملا. یہ میں کچھ الفاظ بدل دیتا ہوں کہ یہ الفاظ خودستائی میں آتے ہیں اور انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس لیے الفاظ بدل دیتا ہوں پڑھتے پڑھتے میں. تو روحانی بالیدگی اور انسانی شخصیت سازی کے حوالے سے ایک دو واقعات کی تشریح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی قریبی ساتھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے. عصر کی نماز کا کیا قائم یاد آئیگی کا معاملہ تھا کہ سورج کو لایا گیا. یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اولیاء اکرام کے تمام تصرفات در حقیقت محتاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے نور کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نور اتنی قوت رکھتا ہے کہ پہلے آسمان کے بعد عرش تک 70 حجابات ہیں. اگر ان پر اس نور کا براہ راست عکس پڑ جائے پیور حالت میں تو وہ بھسم ہو جائیں گے. اگر پوری مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا براہ راست عکس پڑ جائے تو یہ تمام مخلوق مر جائے گی.
اس میں ایسی شدت ہے. اولیاء کرام کو جو تصرفات حاصل ہوتے ہیں وہ اسی نور کی بدولت ہوتے ہیں کہ اس نور کا ایک حصہ، ہلکا سا ایک شائبہ انہیں حاصل ہونے لگتا ہے. یہ اولیاء کرام کا ذکر کر رہا ہوں، اور ان کو جن کو ایک ہلکا سا شائبہ جو کسی پیمانے پر میسر بھی نہیں ہوتا، اتنا کم ہوتا ہے، وہ پڑ جائے تو اولیاء کرام کی کرامات اور ان کے تصرفات ناقابل یقین ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو معاملہ تھا ایک ایسی ہستی کا جو امام طریقت ہے، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور ہستی بھی وہ جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی تھی. اور وہ ہستی جس کو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور علم کے اس مقام پر جا بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے جانے سے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور تصرفات کا اور علم کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعویٰ فرما دیا کہ ایسا کوئی نہیں جو مجھ سے زیادہ زمینوں اور آسمانوں کے علم کو جانتا ہو. تو اگر ایسی ہستی کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے ہوں، اور وہ اس خیال سے نماز کے لیے نہ اٹھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہو جائیں گے، تو پھر وہاں وہ واقعہ بھی ہو جائے گا جس کو ابھی تک سائنس جس کی توجہ نہیں کر سکی، کہ سورج کو واپس لوٹا لیا جائے. ہم ایک بات کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس وقت بھی موجود تھی جب کچھ نہیں تھا. تو جب اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وجہ تخلیق کائنات اگر آرام فرما رہے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت اس آرام سے نہیں ہلتی، اس خیال سے نہیں ہلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے، تو پھر سورج کا اٹھانا کوئی زیادہ حیران کن بات نہیں رہتی. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیا کرتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کے بعد بھی معمول رہا، لیکن حضرت عائشہ جیسی عظیم ہستی کے لیے وہ کیا پردے کے معاملے. کسی اور حوالے سے ہدایت و نصیحت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تدفین کے بعد خواب میں فرمایا کہ پہلے خاوند اور باپ تھے، اب ذرا محتاط ہو کر ہمارے پاس آیا کریں. بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے. کہ اسلام میں محرم اور نامحرم کا ایک کلیئر کٹ تصور دیا ہے، لائن ڈرا ہوئی ہے محرم میں اور نامحرم میں. والد اور خامند ان دونوں سے پردہ جائز نہیں ہے.
یوں کہیے کہ ان کے سامنے پردہ کر کے جانا ضروری نہیں ہے. میں پہلے الفاظ کی معافی چاہتا ہوں، وہ غلطی سے کہہ دیا کہ جائز نہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے پھر بھی نامحرم. تو وہاں پہ اس لیے خواب میں آ کے نصیحت فرما دی کہ محتاط ہو کے آیا کرو. نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 ٹائمز پڑھنے کے فوائد بتا دیں. نیز اس کا زیادہ ریفائن طریقہ بتا دیں اور اجازت دے دیں. دیکھیے، آپ کی خدمت میں ایک گزارش یہ ہے کہ نفع و نقصان، فائدہ گھاٹے کا سودا، یہ سب چیزیں اگر ہم نکال دیں اپنی عبادات میں سے، کیا گناہ اور کیا ثواب، کیا جنت اور کیا دوزخ، یہ سب تصورات سے پاک کر لیں ہم اپنی عبادات کو، اور اپنی عبادات کو صرف اور صرف ادھر لے جائیں کہ یہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں جو لائق عبادت ہے. اس کے جواب میں مجھے رب کیا عطا فرماتا ہے، یہ حق میرے رب کا ہے. لیکن چونکہ بڑا رحیم و کریم ہے تو گمان یہی ہے، بلکہ گمان غالب ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر کرے گا، اور یقیناً ایسا ہی کرتا ہے وہ. جب ہم اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری عبادت کے جواب میں ہمیں کیا ملے گا، اور ہم صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، تو پھر وہ کچھ اللہ کے یہاں سے عطا ہوتا ہے جس کو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو یہ فائدے اور نقصان عبادت کے معاملے میں فائدے اور نقصان سے باہر نکلیے. ایک خاص مشہور آدمی ہے، میمن ہے، تو انہوں نے خود اپنے بارے میں جوک سنایا تھا کہ وہ ایک میمن کسی گڑھے میں گر گیا تھا، وہ شور مچا رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے باہر نکال لے. تو لوگ آئے، وہ بیچارے اپنے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، زمین پہ لیٹ کے نیچے اپنا بازو لٹکاتے تھے کہ لو بھائی ہاتھ دینا. تو میمن شور مچاتے مچاتے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیتا تھا کہ میں کیوں دوں. تو ایک اور میمن وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بہت لوگ جمع ہیں. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی ایک آدمی گر گیا ہے، اور شور تو یہ مچاتا ہے کہ مجھے کوئی نکال لے، جب ہم کہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ دینا تو وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے. تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ میمن ہے، تم ایک طرف ہو جاؤ، ابھی بھی نکل آئے گا یہ باہر. تو وہ صاحب زمین پہ لیٹے، ہاتھ لٹکا کے نا، لینا بھائی ہاتھ لینا. اس نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا. تو یہ لینے اور دینے کے قصے سے نکل جائیے، صرف رب کو یاد رکھیے کہ ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں. ہماری سوچ سے کہیں زیادہ انعامات کی بارش ہوگی ہم پر رب کی طرف سے.
کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ راہ سلوک پر چلنے کے خواہش مند طالب علم کے لیے کم سے کم بنیادی معیار اہلیت کیا ہے؟ راہبر کامل کے مل جانے پر راہبر کامل کہ میرا نام دیا ہے کو مرید بننے کے لیے درخواست کیسے پیش کی جائے؟ ایک بات تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اہل نہیں ہیں راہ سلوک پہ چلنے کے، اس لیے کہ جو آدمی اتنا سادہ ہے کہ وہ مجھے راہبر سمجھ بیٹھے، وہ راہ سلوک پر کہاں سے چلے گا غریب؟ تو پہلے ہی آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے مجھے یہ سمجھ کر کہ میں کوئی نیک انسان ہوں۔ یہ غلط خیال ہے آپ کا، میں آپ کو پوری سچائی سے بیان کر رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو گنہگار انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ مرشد کا چننا بڑا مشکل کام ہے، ہم لوگ اس میں جلدی کرتے ہیں، عجلت سے کام بالکل نہیں لیا جانا چاہیے۔ جہاں ہم یہ سمجھیں کہ یہ شخص بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اسے مرشد بنایا جا سکتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جا سکتی ہے، ہم وہاں جا کے بیٹھیں، وقت گزاریں تھوڑا، اور کچھ عرصے تک وہاں جانے کے باوجود اگر دل ہمارا وہاں جمع رہے تو پھر ہم انہیں مرشد مان لیں۔ مرشد کو والد پر اس لیے فوقیت دی جاتی ہے کہ والد بائی چوائس نہیں ہے، وہ قدرت کا کام تھا کہ انسان ان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور وہ والد کہلائے ہمارے، لیکن مرشد بائی چوائس ہے، اس میں ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو جس کو ہم نے خود چنا ہے اپنے لیے، ہم اسے برا کیسے کہتے ہیں؟ لیکن عام طور پر عجلت میں کیے ہوئے کام میں آدمی بعد میں پچھتاتا رہتا ہے، تو پچھتانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ شروع میں ہم وقت لیں، پرکھیں، اگر پھر بھی دل ہمارا گواہی دے کہ ہم نے یہیں بیعت ہونا ہے تو پھر وہاں بیعت ہو جائیے۔ اس صورت میں بھی مجھ جیسے آدمی کے قریب مت جائیے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، ایسے ہی بیکار باتیں کرتا رہتا ہوں بیٹھا۔ تو کسی اچھے انسان کے پاس، نیک آدمی کے پاس جا کے بیعت کیجئے ان کے ہاتھ پہ، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنے قریب کرے گا، راہ ہدایت دکھا دے گا آپ کو۔ ایک سوال کسی نے بھیجا کہ اگر بہت ساری غلطیوں اور پچھتاؤں کے بعد انسان کو اپنی صحیح سمت جاننے کا شوق جنون کی حد تک پیدا ہو جائے اور وہ جنون باوجود کوشش کے بہت زیادہ مضطرب اور خوفزدہ رکھے، اور یہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ جو کوشش وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، اور یہ بھی پتا ہو کہ اس کا اہل نہیں، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ ایک طرف اپنی نااہلیت کا یقین، دوسری طرف جنون عموماً جیت جاتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ کیونکہ جس چیز کے حاصل کرنے کا جنون پیدا ہو جائے ہمارے اندر، اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اہل نہیں اس کے، تو اس جنون کے تحت ہم اہلیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔
فقر کی راہ پر چلنے کے لیے شروع کے ایک دو سٹیپ بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے انسان کو دقت کبھی نہیں آتی، بہت ہی معمولی سے کام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کسی شخص کو نہ تو برا سمجھے، نہ اس کے بارے میں دل میں کوئی میل آنے دے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، ہماری جڑیں کاٹتا ہو، ہماری برائیاں بیان کرتا پھرے، پروپیگنڈا کرتا رہے، ہم اس کو دل میں برا نہ سمجھیں۔ ایک تو یہ پہلا قدم تو یہ ہے، اور جب آدمی اس پر قادر ہو جائے تو پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر کسی کے کام آنے لگے، جس حد تک ممکن ہوتا ہے، انسانی امکان کے اندر رہتی ہے بات، وہاں تک دوسرے کی خدمت کر دے ہر رنگ میں، اور خدمت کرتے ہوئے کبھی یہ نہ دیکھے کہ یہ دوست ہے یا دشمن، بلکہ اگر اللہ توفیق بخش دے تو پھر آپ کا ترازو دشمن کی طرف ذرا زیادہ جھکا رہے، اس خیال سے کہ میں انسان ہوں، شاید کہیں لاشعوری طور پر میں اس کو دشمن سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی نہ کر جاؤں، تو ترازو تھوڑا سا دشمن کی طرف جھکا دے، تاکہ اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے تو وہ پھر انصاف کے زمرے میں آ جائے۔ تو یہ دو کام پہلے کر لیجئے، اس کے بعد تیسرا میں عرض کر دوں گا پھر، تو جنون بھی قائم رہے گا اور اہلیت بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی اتوار تک بشرط زندگی۔ السلام علیکم۔